کریم اما بعد، الحمدللہ ہمارے اس طہارت و نماز کورس کے 8 سبق مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا 9واں سبق ہے۔ تو 8ویں سبق کے اندر ہم نے نماز کے مفسدات پڑھے تھے اور مفسدات مکمل ان کی تعداد ہم نے پڑھی تھی کہ مکمل تعداد 18 ہے، اور جن میں سے ہم نے پچھلے سبق کے اندر 10 مفسدات پڑھے تھے۔ 6 وہ تھے جن کا تعلق سلام، کلام، جواب، تکلیف، خبر اور بیماری سے تھا۔ 2 وہ تھے جن کا تعلق مقتدی سے تھا، اور 2 وہ تھے جن کا تعلق قرآن کریم سے تھا۔ آج بقیہ ہم مفسدات پڑھیں گے، اور ان میں سے 5 وہ ہیں جن کا تعلق سامنے سے ہے، اور 3 وہ ہے جن کا تعلق اکیلے ہونے سے ہے۔ تو وہ 5 پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں جن کا تعلق سامنے سے ہے۔ نمبر 1، ویسے اس ترتیب سے یہ 11 نمبر بنے گا۔ پیشانی یعنی ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ ناپاک جگہ پر ایک ہے ناپاک جگہ پر کھڑا ہونا، یعنی جگہ کا پاک ہونا، اور ایک ہے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور نمبر 2، منہ یعنی کھانا پینا، چاہے وہ قصدن ہو یا بھول کر ہو۔ ایک ہے روزے پر ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ روزے میں تو ہم بھول کر اگر کھا پی لیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، وہ روزہ ہوتا ہے، یہ نماز ہے۔ تو نماز میں اگر قصدن یا بھول کر کچھ بھی کھایا پیا تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 3، سینہ یعنی منہ کو، سینے کو، رخ کو قبلے سے بلا عذر موڑ لینا، ہٹا لینا، ہٹ جانا، رخ تبدیل کر لینا، اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 4، سطر یعنی سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ ایک رکن کی مقدار وہی 3 مرتبہ، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدار جو ہے کپڑا اس کی سطر سے ہٹا رہا، اور اس کا وہ جو یعنی جو سطر میں حصہ جو فرض ہے جس کو چھپائے رکھنا، جو سطر رکھنا، اس میں سے اگر ظاہر رہا جسم ایک رکن برابر، تو اس سے بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے یعنی ان فرائض کا، یعنی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اتنی دیر رکن کی مقدار اس کے کپڑے کا ہٹا رہنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 5، ترتیب کے اعتبار سے 15، قدم یعنی 2 صف آگے یا 2 صف پیچھے چلنا۔ ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے، مجبوراً آگے بڑھتا ہے، لیکن اتنا یعنی 2 صف چلا جاتا ہے آگے، یہ 2 صف پیچھے آ جاتا ہے، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور 3 وہ جن کا تعلق اکیلے ہونے سے ہے۔ وہ یہ ایک ہے بالغ آدمی کا نماز میں، یعنی رکوع اور سجدے والی نماز میں کہکا مار کر ہنسنا یا بآواز ہنسنا۔ اگر کہکا مار کر ہنسے گا تو نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ختم ہو جائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو بھی دوبارہ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ یہ نواقض وضو میں یہ چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کہکا مارنے کی صورت میں اس کی صرف نماز نہیں چلی جائے گی، بلکہ اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، اسے وضو بھی کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر صرف بآواز ہنسے گا، یعنی اس کی آواز زیادہ نہیں واضح ہوئی بلکہ صرف قریب والوں نے سنی ہے، کہکا نہیں مارا اس نے، تو اس سے صرف اس کی نماز ٹوٹے گی، وضو اس کا باقی رہے گا۔ نمبر 2، عمل کثیر کرنا یعنی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ عمل کثیر ہو جاتا ہے۔ عمل کثیر مثلاً دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر اپنی پگڑی درست کر رہا ہے، ٹوپی درست کر رہا ہے، کپڑوں کو درست کر رہا ہے، دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نماز میں ہی نہیں ہے، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی عمل کثیر سے یاد آیا کہ جیسے کہ بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی کال آ جاتی ہے نماز کے دوران، تو وہ نکال لیتے ہیں اور اسی میں ہی ایک مرتبہ مشغول ہو کے، بسا اوقات بعض لوگ تو اس کو نمبر دیکھ کے پھر بند کر کے اور پھر جیب میں ڈالتے ہیں۔ تو نمبر پڑھنے سے، جیسے ہم نے پچھلی
سبق میں ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اسی طرح جب اس نے نمبر بھی دیکھ لیا، پڑھ بھی لیا اس کو اور پھر اس کو بند بھی کر دیا، تو اس سے بھی اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اور تو اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہماری نماز فاسد نہ ہو جائے۔ ہم بڑے مطمئن ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر نماز فاسد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے عمل کثیر یعنی ایسا اتنا زیادہ عمل کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی نماز میں ہی نہیں ہے، اس جیسے عمل سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے تاکہ ہماری نماز محفوظ ہو سکے۔ نمبر 3، یہ آخری ہے، نمبر 18 ہے مفسدات میں سے، کہ دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، جیسے یا اللہ مجھے 100 روپے دے دے، جیسے یا اللہ 2 روٹیاں دے دے، فلاں چیز کا سالن دے دے، اس طرح کی یعنی ایسی باتیں، ایسی حاجتیں، ایسی چیزیں جو ہم آپس میں لوگوں سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گی، اگر وہ دعا ایسی مانگتا ہے نماز کے اندر تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک تو وہی منقول اور ماثور دعائیں ہیں، وہ پڑھے، اس کو چاہیے کہ بھی اتحیات میں جیسے بیٹھتا ہے تو درود کے بعد دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں، تو دعا میں جو دعا بھی پڑھے گا تو وہ ٹھیک ہے، یعنی جو منقول ہیں، ماثور ہیں، اور اس کے علاوہ وہ دعائیں جو اللہ ہی سے مانگی جاتی ہیں، جو چیزیں مثلا اے اللہ جہنم سے بچا اور اسی طرح جنت میں داخل فرما، لیکن یہ ہونا عربی میں چاہیے ہوگا یہ کلام سارا، تو لیکن اگر وہ ایسی عربی میں بھی ایسی چیزیں مانگتا ہے جو لوگوں سے مانگی جاتی ہیں تو اس سے بھی کیا ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ کل مفسدات کا بیان ہوا، ہمارا 18 مفسدات تھے نماز کے، اور ان تمام کو ہم نے بیان کیا، جن میں سے 10 مفسدات کل ہم نے ذکر کیے تھے اور بقیہ 8 آج ہم نے ذکر کیے ہیں۔ تو ان کو یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے تاکہ اس حوالے سے ہم میں کوئی کمی نہ ہو، اور یہ مفسدات تاکہ ہم ان کو یاد کریں گے، یاد ہوں گے تو ہم ان مفسدات سے بچ سکیں گے، وگرنہ بے خبری میں ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری نماز فاسد نہیں ہوئی، اور حالانکہ کب سے اس کی نماز فاسد ہوئی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔